بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہر کام کی نیت خالصتاً اسی کام کے لیے ہو، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، اور بے شک ہر ایک شخص کے لیے ہے جس کی اس نے نیت کی۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الدُّنْيَا يُصِيبُهَا، پس جس کی ہجرت دولت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو تو وہ اسے پالے گا۔ او إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، یا کسی عورت کے لیے کہ وہ اس سے نکاح کرے۔ فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو جن چیزوں کو حاصل کرنے کی نیت سے اس نے ہجرت کی، پس اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کتنے پیارے انداز میں یہ بات سمجھا دی ہے کہ جس چیز کی آپ نیت کریں گے نتیجہ بھی اسی کے مطابق آپ کو ملے گا، آپ کو حاصل ہوگا۔ یعنی اگر کام کی نیت ہی خالص نہیں ہے تو اس کا آپ کو نتیجہ کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جس طرح کی ایفرٹس کریں گے اسی طرح کا ہمیں ریوارڈ ملے گا۔ اگر خالصتاً عبادت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کریں گے تو تبھی اس کا ریوارڈ ملے گا۔ اگر دنیا دکھاوے کے لیے کریں گے یا لوگ کیا کہیں گے، مال خرچ کریں گے یا کسی اور کام کے لیے ہماری نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو، تو یقیناً اس کا نتیجہ جو ملے گا وہ ہماری نیت کے مطابق ملے گا۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، تو فوکس کرنا چاہیے کہ جو بھی کام آپ کریں آپ کی نیت خالصتاً اسی کے لیے ہو۔ یہاں پہ خاص طور پر یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر عبادات کر رہے ہیں تو وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہوں، تبھی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اگر دنیا دکھاوے کے لیے ہو تو یقیناً وہ اعمال اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سمجھنے کی اور پھر اس پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔